اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لستا مرسلہ، یعنی تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یاسین کا مطلب ہے سردار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کے پکارا گیا ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن کی قسم کھائی ہے، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر ہے۔ اور تو تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن جو اتارا گیا ہے زبردست اور رحم کرنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل بھی کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دین کی دعوت کو اس انداز میں پیش کیا ہے جس سے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اس میں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بالخصوص آخرت کا نقشہ اس انداز سے کھینچا گیا ہے کہ لوگ اس سے جاگ جائیں، غفلت سے جاگ جائیں۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے، اس طریقے سے پیش کیا گیا۔ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ آپ رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آج تک کوئی ڈرانے والا یا مطلبے کرنے والا نہیں آیا تھا۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذرا، تاکہ ڈرائیں، قوم ما، ان لوگوں کو، انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ جن کو کوئی ڈرانے والا یا ان کے باپ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تاکہ وہ غفلت میں جو سوئے پڑے تھے ان کو جگایا جائے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کے اناقہم، ان کے گردنوں میں، اغلالا، بیڑیاں ڈال دیے، توق ڈال دیے۔ بیڑیاں تو پاؤں میں ہوتی ہیں، توق ڈال دیے۔ فَأَحْيَا إِلَّا الْأَذْقَانِ، پھر وہ ان کی ٹھوڑیوں تک وہ چلے گئے ہیں توق۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پھر وہ سروں کو اپنے اوپر کیے ہوئے ہیں اور نیچے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں سے اکثر پر اللہ کی یہ بات پوری ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے تو ان کی گردنوں میں اللہ نے توق ڈال دیے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ أَيْدِيَهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے بھی، سدًّا، دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار بنا دی، یعنی دونوں طرف ہم نے آگے پیچھے دیوار بنا دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے پردہ ڈال دیا ان پر، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے۔
تو ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور عالم آخرت کا یہ پورا نقشہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ جان لے کہ دنیا کی منزل سے گزر کر آگے کن منزلوں سے اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔ تو یہ صورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ کافر جو تھے، اہل مکہ جو تھے، وہ مسلمانوں کے شدید مخالف ہو گئے تھے۔ آیت 1 میں ابن عباس کا قول ہے، یا سیم کے معنی ہیں اے انسان، یا اے سردار، یا اے وہ شخص، یا اس کا یہ جس پر قرآن نازل کیا گیا، یا سید بھی اس کا مخفف ہو سکتا ہے، یا سید کا بھی یہ مخفف ہو سکتا ہے۔ اس تعویل کی روح سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان پر اللہ کی یہ بات واضح ہو گئی ہے، پوری ہو گئی ہے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک تو انما تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں اس کو، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے ڈرے بالغیب، یعنی بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پھر غائبانہ ڈرے اللہ سے تو ان کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، باعزت اجر ہے۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ہی ہیں زندہ کریں گے مردوں کو۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب، اور ہم لکھ لیتے ہیں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، جو وہ پیچھے چھوڑ گئے، اپنے نشانات، ان سب کو ہم نے لکھا ہوا ہے۔ آیت 10 اور 11، 10 اور 11 میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ تبلیغ عام جاری کر دی جائے۔ جو لوگ نہ مانیں، ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ان پر تو اللہ کی بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں۔ آیت 12 میں انا نحن نحیی الموتى ونکتب، کہ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال نامہ 3 صورتوں میں تیار ہو رہا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان کو جو اچھا یا برا وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس کی حرکات و سکنات، اس کے گرد و پیش کی اشیاء اور خود اس کے جسم کے اعضاء پر نقوش، جو وہ خود اس کے جسم پر بھی اس کے نقوش ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ اللہ لکھ لیتا ہے، اور
جب انسان اللہ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے پیش ہوگا تو یہ نقوش اس طرح ابھریں گے کہ اس کی اپنی آواز سنی جائے گی، ان کی اپنی آواز سنی جائے گی۔ اس لیے اپنے خیالات، نیتوں اور ارادوں کی پوری داستان اس کی لوح ذہن پر لکھی نظر آئے گی اور اس کی تمام حرکات اور سکنات کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ تیسرے آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے خاندان پر، اپنے معاشرے پر جو اچھے اور برے اثرات چھوڑتا ہے نا، جب تک وہ جہاں جہاں وہ کار فرما ہیں گے اس کے حساب میں لکھ دیے جائیں گے۔ اپنی اولاد کو جو اچھی یا بری تربیت دی ہے وہ بھی سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اور اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہوں گے۔ اس نے اپنے معاشرے میں جو بھلائیاں یا برائیاں پھیلائیں اور جو اچھی یا بری رسمیں کیں، جب تک ان کے اثرات دنیا میں رہیں گے اس کے حساب میں نیکیاں اور بدیاں لکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ آیت 13 تا 21 ان آیات میں گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے، کس میں؟ کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور اب آیت 13 شروع ہو گئی ہے۔ ان کے لیے وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے بیان کی ہے اللہ نے مثال کس کی؟ گاؤں والوں کی، اصحاب القریات، ایک بستی والوں کی۔ حل مرسلون، جب ان کے پاس آئے پیغمبر، اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو پیغمبر جب آئے نا ان کے پاس تو انہوں نے انکار کیا۔ جب ہم نے بھیجے ان پر علیہم اثنین فکذبوہما، پھر ان دونوں کا انہوں نے انکار کر دیا۔ دو بھیجے پیغمبر، دونوں کا انکار کر دیا۔ فعززنا، پھر ہم نے اس کو تقویت دی، بثالث، تیسرے پیغمبر سے۔ فقالو انا الیکم مرسلون، تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں پیغمبر ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تمہیں میں متنبع کروں۔ قالو، انہوں نے کیا کہا؟ قریش مکہ نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، یہ ان کا بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور رحمان نے تو کچھ بھی کوئی بھی چیز نازل نہیں کی۔ وہ تو انکار ہی کر گیا نا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، خود ہی ایسے اٹھ کے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہے، تو ہمارے جیسا تو نہیں پیغمبر ہو سکتا، وہ تو کوئی اور مخلوق ہوگی، کوئی فرشتہ ہوگا، ہو سکتا ہے، آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا، کیا کہا پیغمبروں نے؟ کہ ہمارا رب جانتا ہے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم، بے شک ہم تم پر لمرسلون، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا بے شک ہم مبارک دیکھتے ہیں، نامبارک دیکھتے ہیں تمہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ مکہ والوں نے، انا تطیرنا بکم، ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں، یعنی منحوس دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لا نرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اگر اب تم باز نہ آئے تو کیا کریں گے ہم؟ تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار دیں گے، اور تمہیں پہنچائیں گے اپنی طرف سے عذاب، سخت عذاب تمہیں پہنچائیں گے۔ قالو، انہوں نے کہا، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ہی اوپر، آئن ذکرتم،
کیا اس لیے تم کو نصیحت کی گئی تھی؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ یہ پھر پیغمبروں نے ان کو کہا کہ تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ کیا اس لیے تمہیں نصیحت کی گئی تھی کہ تم لڑو جھگڑو اور انکار کرو، نصیحت کا انکار کر دو؟ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ تو ایک شخص دوسرے شہر کے کنارے سے، اقصیٰ ہوتا ہے کنارہ، مدینہ شہر، دوسرے شہر کے کنارے سے آیا بھاگتا ہوا رجل، تو یسعیٰ رجل ایک شخص، یسعیٰ بھاگتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے کیا کہا کہ تم نا اے میری قوم، تم پیروی کرو پیغمبروں کی، رسولوں کی، جو نہیں تم سے کوئی بھی اجر مانگتے۔ اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم، جو تم سے کچھ نہیں مانگتے، اجر، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آیت 21 تک۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔